السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، نومبر کی 14 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع باجوڑ کے گاؤں گدار میں سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کر کے 22 خوارج کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تاہم مقامی قبائلیوں کا کہنا ہے کہ کارروائی کے دوران ایک مسجد منہدم ہو گئی، جبکہ ڈرون حملے کے نتیجے میں بچوں سمیت متعدد افراد بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی انتہائی خفیہ معلومات کی بنیاد پر کی گئی۔ اطلاعات کے مطابق گزشتہ شب سیکیورٹی فورسز کو باجوڑ کے گاؤں گدار میں بڑی تعداد میں خارجین کی موجودگی کی مصدقہ اطلاعات موصول ہوئی تھیں۔ اطلاع ملتے ہی فورسز نے نہایت مؤثر اور ٹارگیٹڈ آپریشن کیا، جس کے دوران 22 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ قبائلی عمائدین کے تعاون سے گاؤں کو مقامی افراد نے پہلے ہی خالی کر دیا تھا اور خارجین خالی گاؤں میں چھپے ہوئے تھے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق فوجی کارروائی کے وقت ہدف کے اطراف کے تمام مکانات خالی تھے، جس کے باعث کسی سویلین کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ جنوبی ضلع کوہاٹ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 3 مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ کوہاٹ کے محکمہ انسداد دہشت گردی CTD اور پولیس نے ایک کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 3 مطلوب اور سرگرم دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ آپریشن تھانہ MRS کوہاٹ کی حدود میں کیا گیا۔ ایک اور جنوبی ضلع کرک میں CTD اور پولیس کی مشترکہ کارروائی ہوئی، جس کے نتیجے میں ایک مطلوب دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔ پاکستان سینٹ نے آرمی ایئر فورس نیوی ترمیمی ایکٹ اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل منظور کر لیا ہے۔ ایوان نے پاکستان آرمی ایکٹ، پاکستان ایئر فورس ایکٹ، پاکستان نیوی ایکٹ اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل کثرت سائے سے منظور کر لیے۔ سینٹ میں بلوں کی منظوری کے موقع پر PTI اور JUI کے ارکان کی جانب سے بل کی مخالفت کی گئی۔ جسٹس امین الدین خان نے وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ نئی قائم شدہ عدالت کے دائرہ کار کے مطابق آئینی نوعیت کے تمام مقدمات اب یہی عدالت سنے گی۔ اس موقع پر وفاقی آئینی عدالت کے 3 ججز نے بھی اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا، جس کی تقریب کی سربراہی خود چیف جسٹس امین الدین خان نے کی۔ اس سے قبل وزارت قانون کی جانب سے آئینی عدالت کے 6 ججز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا۔ دریں اثنا سپریم کورٹ کی جج جسٹس مسرت ہلالی نے صحت کے مسائل کے سبب آئینی عدالت کا حصہ بننے سے معذرت کر لی۔ 27ویں آئینی ترمیم پر تحفظات کے باعث سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ اپنے عہدوں سے استعفے دے کر صدر پاکستان کو یہ استعفے ارسال کر چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد اور نئے وزیر اعظم کے نام کا اعلان۔ پیپلز پارٹی نے آزاد جموں و کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرانے اور فیصل راٹھور کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری یاسین کے مطابق تحریک عدم اعتماد کے لیے درکار گولڈن نمبر 27 ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کی حمایت کے بعد ان کے پاس اراکین کی تعداد 40 ہو چکی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم آزاد کشمیر نے واضح کیا ہے کہ وہ مستعفی نہیں ہوں گے اور تحریک عدم اعتماد کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ جموں و کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے بھارت کے غیر قانونی قبضے کے زیر اثر جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل اور بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں کی سخت مذمت کی ہے۔ خصوصاً حالیہ دنوں میں تعلیم یافتہ کشمیری نوجوانوں اور دیگر پروفیشنلز کے خلاف بھارتی فورسز کی انتقامی کارروائیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے ترجمان
ایڈوکیٹ ارشد اقبال نے سری نگر میں جاری بیان میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران سینکڑوں بے گناہ کشمیریوں کی گرفتاری کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں سیاسی اور انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا فوری نوٹس لیں اور کشمیریوں کو بھارتی مظالم سے نجات دلانے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ ترجمان نے مزید مطالبہ کیا کہ بھارتی حکومت اور اس کی فورسز کو مقبوضہ علاقے میں کیے جانے والے سنگین جرائم پر بین الاقوامی سطح پر جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ غزہ کی صورتحال۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حماس نے غزہ سے ملنے والی ایک اسرائیلی یرغمالی کی لاش ریڈ کراس کے حوالے کر دی ہے، جس کی اسرائیلی فوج نے تصدیق بھی کی ہے۔ بعد ازاں ریڈ کراس نے 73 سالہ اسرائیلی شہری مینی گواڈرٹ کی میت اسرائیلی فوج کے سپرد کر دی۔ غزہ امن معاہدے کے تحت حماس اس سے قبل بھی متعدد اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں اور تمام زندہ یرغمالی اسرائیل کو واپس کر چکی ہے، جس کے بدلے میں اسرائیل نے فلسطینی قیدی رہا کیے تھے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں بدستور جاری ہیں۔ آج ایک بار پھر صہیونی فوج نے غزہ سٹی، بیت اللحیہ اور خان یونس پر فضائی حملے کیے اور توپ خانے سے شدید گولہ باری کی۔ مغربی کنارے میں بھی قابض فوج کی فائرنگ سے 2 فلسطینی بچے شہید جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے۔ آپریشن کے دوران گھر گھر تلاشی کی کارروائیاں بھی جاری رہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گتریس نے جنگ بندی معاہدے کو انتہائی نازک قرار دیتے ہوئے تمام فریقوں سے مکمل احترام کی اپیل کی ہے۔ غزہ میں ایک اجتماعی قبر سے 51 لاشیں ملی ہیں۔ ادھر خان یونس سے بھی ایک اسرائیلی یرغمالی کی لاش برآمد ہوئی ہے، جو آج اسرائیل کے حوالے کی جائے گی۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے قائم اقوام متحدہ کی ایجنسی اونروا نے الزام لگایا ہے کہ اسرائیل جان بوجھ کر ادارے کی سرگرمیاں معطل کر رہا ہے اور غزہ میں جاری 2 سالہ جنگ کے دوران اہم امداد کے داخلے میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ اونروا کے کمشنر جنرل فلپ لازارینی نے اقوام متحدہ میں کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ادارے کا تحفظ بین الاقوامی قانون کے تحت ضروری ہے، کیونکہ یہ لاکھوں فلسطینیوں کی بقا اور خطے میں سیاسی حل کے لیے ناگزیر ہے۔ اسرائیل نے ایجنسی کے بعض ملازمین پر بغیر ثبوت فراہم کیے الزام لگایا تھا کہ وہ 7 اکتوبر سن 2023 کے حماس حملے میں شامل تھے، جس کے بعد اسرائیل نے اونروا کو اپنی سرزمین پر کام سے روک دیا تھا۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کی تقویت کے لیے امریکی قرارداد کی باضابطہ حمایت کرے، ورنہ فلسطینیوں کو سنگین نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ یہ مطالبہ اس وقت سامنے آیا جب روس نے کونسل میں امریکی مسودے کے مقابلے میں اپنی جوابی تجویز پیش کی۔ امریکی مشن کے مطابق اگر جنگ بندی ٹوٹ گئی اور اسرائیل نے کارروائی دوبارہ شروع کر دی تو اس تنازع سے فلسطینیوں کو سخت نقصان پہنچے گا۔ اسرائیلی حملوں کے باوجود غزہ کے نوجوان تعلیم کے لیے پرعزم ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ کے انٹرمیڈیٹ بورڈ امتحانات میں 11 فلسطینی لڑکیوں نے 99% نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ نتائج کے اعلان کے بعد تباہال علاقوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور کامیاب طالبات کے خاندانوں نے جشن منایا۔ رپورٹ کے مطابق امتحانات میں کامیاب ہونے والے کئی طلباء و طالبات بعد ازاں اسرائیلی بمباری میں شہید بھی ہو چکے ہیں۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف کے میئر ویٹالی کلیٹسکو کے مطابق شہر کے تقریباً تمام اضلاع صبح سے ہی بڑے پیمانے پر حملوں کی زد میں ہیں۔ یوکرین کے وزیر داخلہ ایہو کلیمنکو کے مطابق حملوں میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ جنوبی شہر چورانومارسک میں بھی مزید 2 افراد مارے گئے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے رات بھر میں 216 یوکرینی ڈرونز مار گرائے یا ناکام بنائے،
जिनमें से 66 ड्रोन्स रूस के जनूबी इलाके क्रास्नोदार में गिराए गए। क्रिकेट 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका टीम की बैटिंग जारी है। श्रीलंका ने अब तक आखिरी ओवरें होने तक 270 रन बनाए थे और उसके 8 खिलाड़ी आए हुए थे। इस वक्त 39वें ओवर का मैच जारी है। मेजबान पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था। आज के मैच में कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी की जगह सलमान अली आगा कर रहे हैं। शाहीन अफरीदी की तबीयत नासाज होने की वजह से आज वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। मैच के लिए वसीम जूनियर को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। ये थी वो खबरें जो यूट्यूब चैनल पर हमने आपके लिए पेश की। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन कोशिशों को, इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को आप इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।